جو بندہ دبئی کے اندر رہ کے مشکل سے گزارا کر کے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے کما کے آ چکا ہے، اس کے پاس کوئی ہے 10 سے 15 لاکھ، ٹھیک ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ یار میں ادھر بھی ڈرائیور تھا، میں یہاں پہ بھی ایکسپرٹ ہوں، تو میں یہی کام کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جس بندے نے کراچی کا موازنہ کرنا ہے یا کراچی کا پتہ لگانا ہے کہ وہاں پہ ارننگ کتنی ہو رہی ہے یا کتنے پیسے کمائے جا رہے ہیں، اور اگر آپ قسطوں پہ لیتے ہیں تو وہ 50-55 پہ چلی جاتی ہے، تو بھائی پوری لائف اپنی ایک بینک کے حوالے کیوں کرنی ہے؟ السلام علیکم، آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے، میں ابھی فی الحال آن لائن نہیں ہو رہا، گاڑی چلانے سے پہلے میرے پاس یہ ایک علیحدہ واٹس ایپ ہے، یہ آپ لوگ اس پہ دیکھیں، شاید آپ زوم کر کے دیکھیں، یہ علیحدہ سے ایک میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، اور ٹک ٹاک کے اوپر نا میں نے ڈائریکٹ اپنا نمبر دیا ہوا، وہاں سے لوگ نمبر لیتے ہیں، ادھر واٹس ایپ پہ آتے ہیں تو مجھے وہ سوال کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے ایک میرا سب سے پہلا اور آخری جواب وہ یہ ہے کہ میری ٹک ٹاک کی پروفائل کے ساتھ میں نے یوٹیوب کا چینل لگایا ہوا ہے، اس کا لنک، وہاں پہ آپ جا کے پوری ویڈیو دیکھا کریں، جیسے میں رائڈ سٹارٹ کرتا ہوں، جیسے میں چھوڑتا ہوں، جتنا سفر طے کرتا ہوں، کتنا بل ہے، ساری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر پوری کیپچر کرتا ہوں۔ ہمارا ٹائم لگتا ہے ویڈیو بنانے پہ، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، ایک خطرے کو گلے میں ڈال کے ہم ویڈیو شوٹ کرتے ہیں، پھر اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، پھر اس کو ایکسپورٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، پھر اس کو اپلوڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ہمیں نہ کچھ ٹک ٹاک سے کچھ مل رہا ہے، نہ ابھی تک یوٹیوب کے ہمارے فالوور ہیں کہ ہمیں وہاں سے کمائی ہو۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ویڈیو کا کہ کن کن لوگوں نے کون کون سی گاڑی لے کر اس کام میں آنا چاہیے اور کمائی کرنی چاہیے، کون سی گاڑی نہیں لینی چاہیے۔ اب آپ ایک چیز یہ نوٹ کر لیں کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس کھلا پیسہ ہے، باہر گیا ہے، دبئی گیا ہے، سعودی عرب گیا ہے، یا کسی بھی ملک میں وہ گیا ہے اور اچھی خاصی ارننگ کر کے واپس آ گیا، اور پاکستان میں وہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اپنا سکون سے کمائی کرنا چاہ رہا ہے۔ اس بندے کے لیے یہ ایک ایڈوائس ہے، اس کے لیے یہ مشورہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، 40 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، یا 1 کروڑ روپے ہے آپ کے پاس، تو بھائی آپ اس کام میں نہ آؤ، آپ وہ کام کرو جس کے آپ ایکسپرٹ ہو۔ ظاہر ہے اگر آپ نے باہر کام کیا، اگر تو آپ کا ڈرائیوری والا شعبہ ہے دبئی کے اندر یا کسی بھی ملک میں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ ڈرائیوری کو جانتے ہو، تو آپ بے شک نئی آلٹو نکلوا لو بالکل نیٹ پرائس پہ، اور آپ ان ڈرائیو، ینگو، بائکیا، ان ساری ایپس کے اندر رجسٹرڈ کرواؤ۔ آپ مطلب کسی بھی شہر میں، آپ لاہور میں چلانا چاہ رہے ہیں، اب اسلام آباد میں چلانا چاہ رہے ہیں، آپ کراچی میں چلانا چاہ رہے ہیں، تو اب کچھ لوگوں کے یہ سوال بھی ہوتے ہیں کہ ہم کون سے سٹی میں کام کریں۔ میں لاہور میں گاڑی چلاتا ہوں، میں لاہور کی ویڈیو کیپچر کرتا ہوں، میں لاہور کے حالات بتاتا ہوں، آپ میری ویڈیو دیکھو۔ اگر میری ویڈیو نہیں دیکھنی، اور بھی بہت سارے یوٹیوبر ہیں جو گاڑی بھی چلاتے ہیں، ویڈیو بھی بناتے ہیں آن لائن، آپ سرچ کریں یوٹیوب پہ، آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی، آپ وہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہٹ کے ایک اور سوال کا جواب ہے کہ جس بندے نے کراچی کا موازنہ کرنا ہے یا کراچی کا پتہ لگانا ہے کہ وہاں پہ ارننگ کتنی ہو رہی ہے یا کتنے پیسے کمائے جا رہے ہیں، وہ کراچی والے یوٹیوبروں کی ویڈیو دیکھیں، جو اسلام آباد والے ہیں وہ اسلام آباد کی ویڈیو دیکھو، اور سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس شہر کے قریب ہے، سندھ کا ہے تو وہ کراچی میں کام کرے، اس کے لیے وہ بیسٹ ہے، وہ اس ایریے کو پراپر طریقے سے جانتا ہے، ادھر کے لوگوں کو جانتا ہے، وہ اس کے لیے بیسٹ ہے، آپ ادھر کام کرو۔ لاہور کے قصور سے ہے یا شیخوپورہ سے ہے تو لاہور میں کام کرے، لاہور سے ہے تو پھر اور بھی بہت اچھی بات ہے۔
اب میں جنوبی پنجاب سے ہوں, ہمیں یہ پنجاب کے اندر ہے لاہور, تو میں لاہور میں کام کر رہا ہوں. جو اسلام آباد والی سائڈ پہ ہیں یا کے پی کے سے آتے ہیں یا لوگ, وہ ادھر والی سائڈ پہ اسلام آباد میں کام کریں. یہ سارے سوالوں کے آپ کے یہ جواب ہو گئے. اب یہ ایک اس بندے کا جواب تھا جو زیادہ پیسے انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اسی کام میں آنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آ گیا, اس نے آلٹو نئی والی لے لی. آلٹو بری گاڑی نہیں ہے, اس کام کے لیے سب سے بیسٹ اور پرفیکٹ گاڑی وہ ہے, کیونکہ وہ سٹی کے اندر 20-22 کی ایوریج دیتی ہے اے سی چلا کے, تو اس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. یہ ہو گیا آلٹو. آلٹو کو آپ اب نکال دیں. اب آ جاتے ہیں دوسری گاڑیوں کی طرف. جو بندہ دبئی کے اندر رہ کے مشکل سے گزارا کر کے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے کما کے آ چکا ہے, اس کے پاس کوئی ہے 10 سے 15 لاکھ, ٹھیک ہے, اور وہ چاہ رہا ہے کہ یار میں ادھر بھی ڈرائیور تھا, میں یہاں پہ بھی ایکسپرٹ ہوں, تو میں یہی کام کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ بجائے آپ 15 لاکھ کسی بینک کو دو, قسطیں کروا لو, اور پھر ادھر والا جھنجٹ بھی ہو اور آپ کے گھر کے چولہے کا بھی جھنجٹ ہو, ایسا نہیں کرنا. آپ کے لیے یہ بہت نقصان دہ والی بات ہے. ہم نے ان لوگوں کے بھی انٹرویوز کیے ہیں جنہوں نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں لیز پہ, مہینے کا 67,000 جو ہے وہ بینک کو پے کرتے ہیں, پھر گھر بھی رینٹ کا ہے, گھر کا رینٹ بھی دینا ہوتا ہے, اور پھر گاڑی کی بچت. اتنا کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سب سے زبردست اور آسان طریقہ یہ ہے کہ 15 لاکھ کی گاڑی آپ کو ملے گی اولڈ کلٹس, ٹھیک ہے, 16 ماڈل مل جائے گی جو آخر پہ بند ہوا تھا, جو میرے پاس ہے, اچھی کنڈیشن کی مل جائے گی. مجھے اس کا تجربہ ہے, اچھی گاڑی ہے, فیملی گاڑی ہے, میں مشورہ دوں گا, بالکل دوں گا. دوسرے نمبر پہ آ جائیں اولڈ آلٹو. ٹھیک ہے, اولڈ آلٹو کا یہ بینیفٹ ہے کہ اگر آپ وہ لے کر رجسٹرڈ کرواتے ہو تو ایپ کے اوپر آلٹو لکھا آتا ہے, وہاں پہ یہ نہیں لکھا آتا کہ اولڈ آلٹو یا نیو والی آلٹو. ٹھیک ہے, کسٹمر دیکھتا ہے آلٹو, ٹھیک ہے یہ ایکسپٹ ہوگی. آپ جب بندہ چلا گیا تو وہ دیکھتا ہے یار یہ تو پرانی آلٹو آ گئی, لیکن کینسل وہ نہیں کرتا, اس کو جلدی ہوتی ہے, وہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں سفر ہی کرنا ہے, آپ کا کام چل جاتا ہے. اولڈ آلٹو بھی تقریباً 10 سے 15 لاکھ کی رینج میں جتنے بھی ماڈل ہیں بہتر سے بہتر مل جاتے ہیں. اب آپ کا ایک اور سوال ہے کہ یہ پرانی گاڑیاں ہیں, یہ 12, 13, 14, 15 سے اوپر جاتی نہیں ہے, ایوریج کم ہے, تو بچت کیسے ہوگی؟ ہے حل ہمارے پاس. جیسے ہی کوئی بندہ رکشہ لیتا ہے نا, تو سب سے پہلے وہ سی این جی پہ کرواتا ہے, اور یقین مانے گاڑی اور رکشے کا ریٹ سیم ہے, وہ ہم سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں. اور وہ کرتے کیا ہیں, وہ 1 کلو جو ہے گیس ڈلواتے ہیں اور 35 کلومیٹر رکشہ کرتا ہے, اور وہ کما رہے ہیں, وہ آلٹو سے بھی زیادہ پیسے کما رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ رکشہ چلاتا ہے, اس میں ایک ڈرائیور کے اندر بیٹھے ہوئے ڈرائیور کی کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے. کسی بھی گاڑی کو اگر آپ سی این جی پہ کرواتے ہو تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ میں بات پراپر ایک سائنسی طریقہ کار سے, ایک ٹیکنیکل چیز کو دیکھ کے پروف کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ گیس پہ اگر گاڑی چلے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ایک پراپر بات بتا رہا ہوں. سی این جی پہ گاڑی چلانا کسی قسم کا نقصان دہ نہیں ہے. آپ اولڈ آلٹو, اولڈ کلٹس یا پھر کوئی بھی پرانی گاڑی کو اگر سی این جی پہ کروا کے چلاتے ہو تو کم از کم 25 کلومیٹر کی وہ ایوریج دیتی ہے. اب آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ آلٹو والے کے ساتھ. آلٹو کتنا کر رہی ہے؟ 20 کلومیٹر کر رہی ہے پیٹرول پہ, اور آپ کی گاڑی کتنا کر رہی ہے؟ 25 کلومیٹر کر رہی ہے گیس پہ. اور گیس کا ریٹ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیٹرول سے کم ہوتا ہے. مقابلے بازی چلتی رہتی ہے, اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, مجھے کنفرم نہیں پتا, لیکن پھر بھی فرق ہوتا ہے. تو آپ گیس پہ کروا کے پرانی گاڑی, اب آپ دیکھو آپ نے 15 لاکھ لگایا, ٹھیک ہے, آپ نے پیچھے جو قسطیں ادا کرنی ہے وہ جھنجٹ سے آپ بچ گئے, پھر آپ نے سی این جی پہ کروا لی, آپ اتنی ہی کمائی کر رہے ہو جتنی آلٹو والا کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہوگی برابری.
دوسری بات یہ ہے کہ کم پیسہ انویسٹ کر کے اس کام میں آنے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ کم پیسے لگا کے گاڑی لیتے ہو تو وہ آپ کے گھر میں بھی یوز ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ کام پسند نہیں آتا اور آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتے اور اگر آپ شروع کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے تو 15 لاکھ ہے, 15 کے لیے زیادہ سے زیادہ 14.5 کی سیل ہو جائے گی, 14 کی سیل ہو جائے گی, کوئی گھاٹا نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک دم سے آلٹو پہ 35 لاکھ نیٹ پہ انویسٹ کرتے ہو, اپنا سارا پیسہ لگا دیتے ہو اور بعد میں آپ کو کام پسند نہیں آتا, تو بھائی اس طرح نہیں. ہماری سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے امپریس ہو جاتے ہیں, لیکن ریالٹی کچھ اور ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے گاڑی کے اندر گرمی برداشت کر لیتے ہیں, لیکن بعض اوقات لوگ ایسا نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, ہر بندے کا اسٹیمنا اور کام کرنے کا سٹائل الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانی ہے کہ جو لوگ بینک سے لیز میں گاڑی لیتے ہیں 35 لاکھ کی تقریباً جو فل ویریئنٹ ہے آلٹو کا وہ پڑتی ہے نیٹ پہ, اور اگر آپ قسطوں پہ لیتے ہیں تو وہ 50-55 پہ چلی جاتی ہے. تو بھائی پوری لائف اپنی ایک بینک کے حوالے کیوں کرنی ہے؟ میں کبھی بھی یہ مشورہ کسی کو نہیں دیتا. اور ہاں, جو بندہ یہ والا کام سٹارٹ کرنے والا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ یہ کام کیسا ہے, اس کے لیے ایک اور مشورہ ہے. وہ سب سے پہلے اپنے قریبی شہر کے اندر اپنی بائک کو لے جائے, اپنا لائسنس جو بائک والا ہے وہ لے جائے, ان ڈرائیو, بائک یا ینگو, تینوں ایپس کے اوپر وہ رجسٹرڈ ہو جائے اور بائک چلانا شروع کر دے. سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اگر وہ لاہور میں آتا ہے چلاتا ہے, اس کو لاہور کے سارے رستوں کا پتہ چل جائے گا 15 دن میں, 15 سے 1 مہینہ لگا کے وہ پورے راستے دیکھ لے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ایپ کو پراپر طریقے سے سمجھ لے گا کہ ایپ کو استعمال کیسے کرنا ہے. دیکھو, کمرے میں بیٹھ کے ایک چیز کو دیکھنا, ویڈیوز دیکھنا اور چیز ہے, ریالٹی اور ہے. آپ روڈ کے اوپر آئیں, آپ چلتے ہوئے ایپ کو کیسے یوز کرو گے, آپ آگے پیچھے دیکھے بغیر ٹرن کرو گے, کیا معاملہ, یہ ساری چیزیں روڈ کے اوپر آنے کے بعد پتہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے, میرا سب کے لیے مشورہ, مجھے جتنے بھی لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی آپ ایک دفعہ آؤ, بائک رجسٹرڈ کرواؤ, ایک دفعہ کام کا کرائٹیریا دیکھو, اس کے بعد آپ کام شروع کرو. ٹھیک ہے, یہ چیز ہو گئی. زیادہ انویسٹمنٹ والا بندے کا جواب ہو گیا. گاڑی کم پیسے والے انویسٹمنٹ والے کے لیے گاڑیوں کا مشورہ یہ ہے, آپ آلٹو, اولڈ آلٹو, نیو آلٹو, اولڈ کلٹس, نیو کلٹس, ویگنار, یہ ساری گاڑیاں لے سکتے ہیں. سب سے زیادہ کمائی ہے آلٹو کی پیٹرول کے حساب سے. اگر سی این جی پہ کروا لیتے ہو تو آپ کا مقابلہ اسی کے ساتھ ہے. اب ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ جو بندے جن کے پاس ویگنار ہے گاڑی, وہ سٹی ٹو سٹی جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں, اس کی تھوڑی ڈگی بھی ہے اور وہ تھوڑی بڑی گاڑی ہے, فیملی گاڑی ہے, اس کے اندر کافی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, تو سٹی ٹو سٹی اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس کلٹس ہے 2016 ماڈل لیمیٹڈ ایڈیشن, تو میں جب بھی سٹی ٹو سٹی لوکیشن ڈالتا ہوں نا اپنے شہر میں جانے کے لیے, تو مجھے رائڈیں ایکسیپٹ تو ہوتی ہیں لیکن بعد میں گاڑی دیکھ کے کینسل ہو جاتی ہیں. جو اولڈ آلٹو, اولڈ کلٹس یا پھر مطلب کہ کوئی پرانا ماڈل گاڑیاں, یہ سٹی ٹو سٹی کامیاب نہیں ہے. یہ جواب ہو گیا. اب ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ کامیاب سٹی ٹو سٹی والی گاڑی ہے وہ ہے ہونڈا سٹی اور ہونڈا سیوک اور جی ایل آئی گاڑی جتنی بھی ہیں, کرولا, جی ایل آئی, ایکسل آئی, یہ بڑی گاڑیاں جن کی بڑی بڑی ڈگیاں, مطلب لوگوں نے لگیج وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہوتا ہے تو لے کر جانے ہوتے ہیں, موسٹلی ایئرپورٹ والے جو لوگ ہیں, تو وہاں پہ یہ گاڑیاں چل رہی ہیں اور کامیاب ہیں. لیکن آج کل جتنا ریٹ کمپنیوں نے کم کر دیا تو وہ رینٹ والے سارے اسی پہ کام کر رہے تھے, اب چھوڑ گئے, وہ اپنی ڈیل کرتے ہیں, فائنل کرتے ہیں جیسے پہلے کام تھا.